نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جیسا کہ آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم اور ان کی آل کا، حضرت عمران اور ان کی آل کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبوت کا تاج پہنائے اور پیغمبری کی دولت عطا فرمائے، پھر وہ دیکھنے میں بشر ہوتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے مقرب، اللہ کے قاصد، پیغام لانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ رب کی طرف ہوتا ہے، وہ وہاں سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ چننے سے مراد کسی کو اللہ چنتا ہے نبوت کے لیے، کسی کو چنتا ہے ولایت کے لیے۔ حضرت عمران کا ذکر ہوا تھا، اب حضرت عمران کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ان کی زوجہ حضرت حنہ، ان کی دعا کا ذکر ہے کہ وہ کتنی اللہ کی بارگاہ میں پیاری تھیں کہ انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے نانا حضرت عمران اور ان کی نانی حضرت حنہ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت حنہ، ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت فاقوزہ، ان کی دو بیٹیاں تھیں، ایک نکاح میں آئی حضرت عمران کے اور دوسرے نکاح میں آئی حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ حضرت حنہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اب ان کو اپنی اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو امید سے دلائی کہ انہیں خوشخبری عطا فرمائی اور یہ حاملہ ہو گئیں۔ جب یہ حاملہ ہو گئیں تو انہوں نے ایک منت مانگی جس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ کا، حضرت مریم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا میلاد قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ ان کے حمل سے لے کر پیدائش اور پیدائش کے بعد کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں، برتھ ڈے، پیدائش۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے، میلاد منانا سنت الہی ہے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو اس میں بھی یہی ذکر کرتے ہیں، ان کی پیدائش کا، ان کے آنے کا اور ان کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد دلا رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں وقف کرتی ہوں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اور یا اللہ یہ دعا تو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ تو جب اس نے جنا اسے تو عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور تو خوب جانتا ہے کہ جو میں نے جنا ہے، تو خوب بہتر جانتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے وہ لڑکی اس مانگے ہوئے لڑکے کی طرح۔ وانی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم،
اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے اور اس کی ذریت کو۔ آپ نے قرآن پاک کی آیات سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ چنانچہ حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو کچھ میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ جب آپ نے یہ منت مان لی تو بجائے لڑکے کے پیدا ہوئی لڑکی۔ اب بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو لڑکے چاہیے ہوتے ہیں، لڑکا خدمت کرتا ہے بیت المقدس کی، اب پیدا ہو گئی لڑکی۔ آپ کو حیرانی ہوئی، تھوڑی پریشانی ہوئی کہ اب میں اپنی منت کیسے پوری کروں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا، اے حبیب، اس نے تو لڑکے کی خواہش کی تھی، لیکن وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، نہیں ہے وہ لڑکی اس لڑکے کی طرح جو اس نے مانگا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی اتنی شان والی ہے، جو وہ لڑکا مانگ رہی تھی وہ بھی اتنی شان والا نہیں ہوتا جتنی شان والی حضرت مریم علیہ السلام ہے، جتنی شان والی یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی پیاری ہے۔ وہ عرض کی یا اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے معنی خادمہ، عابدہ، تو انہوں نے نام ہی ایسا رکھا کہ بیت المقدس کی وہ خادمہ ہے، اور فرمایا کہ یا اللہ، میں اسے پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، یہاں پر بھی اگر کوئی اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ رخصتی کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ یا اللہ، میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ رخصتی کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یا اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام نے، حضرت حنہ نے یہ دعا کی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ چنانچہ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اس واقعے کا۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ اب لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو وہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی، لیکن آپ نے جب لڑکی پیدا ہوئی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، آزاد کر دیا۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا تھا، یعنی کہ لڑکا مانگا تھا، لڑکی ہو گئی، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ لڑکی کتنی برکت والی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت مریم سے پیدا ہوئے، ظہور ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ماں ہوئی ہیں، یہ ولیہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، اور یہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی شخص اگر یہ نیت کرے، یہ دعا مانگے، حضرت حنہ نے اخلاص و نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اور اس کا صلہ آپ دیکھیں، حضرت مریم پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دونوں اللہ کے پیارے اور محبوب۔ اگر کوئی کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اگر وہ نیت کرتا ہے کہ میں ایک بیٹے کو راہ دین میں لگاؤں گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن سب کے سب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرت حنہ کی تو ایک ہی بیٹی تھی حضرت مریم، لیکن اور بڑھاپے میں اس کی خوشخبری ملی، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی تو میرے پاس کیا رہے گا، یہ انہوں نے سوچا نہیں۔ ہمارے آج لوگوں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن تگدوڑ یہی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ یہ دنیا کا مال کمائے، لیکن جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں، یہ اخلاص رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کو اللہ کے لیے لگا دیں، تو اس کے اوپر ان کو کتنا اجر ملے گا، آپ یہ واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ نے ولایت عطا کی، ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم نبی کی والدہ ہو گئیں۔ تو اس دعا کا کتنا اثر تھا کہ اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اللہ اس کی نگرانی ضرور فرماتا ہے۔
چنانچہ آپ نے منت مانگی۔ آج بھی اسلام میں یہ منت جائز ہے، کوئی منت مانتا ہے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس منت کو ذکر فرمایا اور اس کا انکار نہیں فرمایا۔ نظر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظر شرعی ہوتی ہے جس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، دوسری نظر ہوتی ہے لغوی جس کو عرفی نظر بھی کہتے ہیں۔ اس کا پورا کرنا اچھا ہوتا ہے، واجب تو نہیں ہوتا، لیکن نظر شرعی کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ نظر شرعی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی نظر ہو جو عادت نہ ہو، عبادت ہو، اور ایسی عبادت ہو وہ ہر جگہ نفل نہ ہو، کہیں نہ کہیں واجب ضرور ہو، اور نظر اللہ کے لیے مانی گئی ہو۔ جیسے کوئی نظر مانتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا، تو یہ نظر اس نے اللہ کے لیے مانی، اور یہ عبادت بھی ہے، اور یہ نماز واجب بھی ہوتی ہے، نماز فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے، نفل بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی روزے کی منت مانتا ہے کہ میں 4 روزے رکھوں گا، 5 روزے رکھوں گی، تو اگر کوئی ایسی نظر مانتا ہے تو نظر شرعی کہلائے گی، اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نظر عادت ہو اور لغوی نظر ہو، عرفی نظر ہو، اور وہ ہر جگہ نفل ہو، تو ایسی نظر کو نظر عرفی کہا جاتا ہے۔ اس کو پورا کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے منت مانی کہ میں بیت المقدس میں چراغ روشن کروں گا، اور ایک لونڈی نے نظر مانی کہ میں حضور کے سامنے دف بجاؤں گی۔ حضور نے ان کو منع نہیں کیا، ان کی نظر کو پورا فرمایا، حالانکہ وہ نظر شرعی نہیں تھی، نظر عرفی تھی، لیکن حضور نے پورا کرنے کا ان کو اجازت دی۔ تو اسی طرح اگر کوئی منت مانتا ہے، منت کا معنی یہی ہوتا ہے جو کام تم پر لازم نہیں تھا تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، جب وہ کام تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو پھر پورا کرنا ہے۔ حضرت حنہ نے منت مان لی تھی، اور ان کو یہ خواہش تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن پیدا ہوئی لڑکی، حالانکہ آپ پر واجب نہیں تھی، لیکن جب آپ نے منت مان لی تو بیت المقدس میں وقف کرنا واجب ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگ بیت المقدس کی خدمت میں اپنے بیٹے پیش کیا کرتے تھے اس کی خدمت کے لیے، تو یہ وہاں پر عبادت تھی، تو اس لیے یہ نظر شرعی تھی، نظر عرفی نہیں تھی۔ حضرت عمران کا ذکر چل رہا ہے، ان کی آل کا ذکر چل رہا ہے، اب مسلسل حضرت مریم کا بیان آپ سنیں گے، کیونکہ ان کے اوپر یہودیوں نے الزام لگایا تھا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ حضرت مریم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی کہ قرآن نے آ کر ان کی پاکیزگی کا ڈنکا بجایا کہ وہ اللہ کی ولیہ ہیں، وہ پاک ہیں، جو تہمت یہودی لگاتے ہیں ان سب باتوں سے وہ پاک ہیں۔ اب ذکر چل رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، آپ سنیے گا، بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔